آج 5 محرم الحرام پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر میں اللہ پاک رزق کی برسات کر دے گا، رزق میں برکت ڈالے گا۔ خدارا یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 5 محرم الحرام پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی وہ گھر اسی سال اس گھر میں رزق کی برسات ہوگی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے۔ یہ تسبیح صرف ایک بار میرے کہنے پر ضرور پڑھ لو، کیونکہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ وظیفہ بتاؤں گی جس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے ذاتی گھر، دولت، عزت، شہرت بھی مانگیں گے۔ اللہ پاک کی ذات اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کا ایسا خاص عمل ہے جس سے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جو مانگے اللہ پاک کی ذات عطا کرتی ہے۔ بے روز مانگے تو روزگار ملتا ہے، بے اولاد ہے اولاد مانگتا ہے تو اللہ اولاد دیتا ہے، تنگ دست ہے تنگ دستی سے نجات مل جاتی ہے۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج محرم الحرام کے پہلے جمعے کا دن اتنا قبولیت کا ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانہ لوٹنا چاہتے ہیں اور اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنانا چاہتے ہیں، تو محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے اور ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مصلی چھوڑنے سے پہلے مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکت، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کرتی ہیں۔ جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھے۔ محرم کا پورا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی ہر دعا اللہ پاک کی ذات قبول فرماتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے رجب، شعبان، رمضان اور ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، لیکن اب موقع مل رہا ہے۔ آپ نے محرم الحرام کے پہلے جمعے کا دن ہے، اگر آج بھی آپ لاپرواہی میں اس دن کو گزاریں گے، اس قبولیت کی گھڑی میں اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر بتایا ہوا یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ اپنی لاپرواہی کے ذمہ دار خود ہوں گے، کیونکہ ایک وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے جس میں فقیر بھی پڑھے تو بادشاہی ملتی ہے، جس قبولیت کی گھڑی میں رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ جان لیں کہ محرم کا پہلا جمعہ کتنا قبولیت کا دن ہے، کتنا فضیلت اور برکت والا دن ہے، تو ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب 70 لاکھ سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کریم سے ضد کر کے مانگتا ہے تو اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، جن کے کاروبار ہیں وہ ٹھپ ہو چکے ہیں، دکانیں ہیں، دکانوں سے گاہک نہیں آتے، وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے، رشتے خود چل کر آپ کے گھر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن قبولیت کی گھڑیاں عروج پر ہوتی ہیں اور مانگنے والے کو فوراً مل جاتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرتے ہوئے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے اور رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر ممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن اس مجرب وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آج فقیروں کو بادشاہی نصیب ہوگی، بے روزگار کو روزگار بھی ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیاب
کامیابی مقدر نہیں ہوتی، ہر قدم پر ناکامی، مایوسی، لاچاری ہے، بے بسی ہے۔ آپ نے محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی امید تک باقی نہیں رہی، آپ ہر قسم کے وظائف کر کے تھک چکے ہیں، مایوسی آپ پر غلبہ پا چکی ہے، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 5 محرم الحرام پہلے جمعے کا دن ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لو، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن یا لطیفو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ نام ایک طاقتور نام ہے، یہ رزق آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ آپ نے یا لطیفو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ یا لطیفو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا لطیفو پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے گھروں کی دیواروں پر، دکان کی دیواروں سے لکھے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ قرآنی آیت جس دیوار، جس دکان، جس گھر میں لکھی جاتی ہے وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اور جو کوئی اس آیت کو اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے پڑھتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب آسمان سے غیبی خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے اور اس کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں جو نہ میں جانتی ہوں اور نہ ہی آپ جانتے ہیں، وہ رکاوٹیں خزانہ غیب سے ہٹا لی جاتی ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہے بہتر کارساز کی ذات ہے۔ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو محرم کے مہینے میں، حرمت کے مہینے میں، محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن مجھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ آج آپ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیت پڑھ لو۔ آپ نے کیسے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ اس قرآنی آیت کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آخر تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے؟ آپ نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھنی ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی پر
بیٹھا رب آپ کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا، کیونکہ رب کریم شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج رب کا شکر ادا کیجئے، رب کو راضی کیجئے۔ میں کہتی ہوں کہ نیا سال خوشیوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، خوشحالیاں لے کر آیا ہے۔ آپ نے آخر میں تیسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والوں کو اپنے قریب لے آتا ہے، شکر کرنے والوں کو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ تین اعمال آپ کو بتائے ہیں، یہ کامیابی کا راز ہیں۔ رب کریم سے خزانے لوٹنے کی وہ ترتیب اور تعداد ہے جو اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ آج اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے لازمی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر یا لطیفو، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر وظیفہ مکمل کریں، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ ہی یہ تین وظائف پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم سے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب کریم سے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ ضد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازے گا، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔